تشریف لائے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارا کوئی اس طرح کا پروگرام نہیں تھا کہ ہم پروگرام کریں جس میں حضرت کو بلائیں. یہ اچانک پتہ چلا کہ حضرت یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. حضرت ہمیشہ ہمارے اوپر شفقت فرماتے ہیں. جب یہ افتتاحی تقریب میں تشریف لائے تھے تو ہمارے پاس کوئی بچہ نہیں تھا. آج الحمدللہ حضرت تشریف لائے ہیں. اس وقت ہمارے پاس 60 کے قریب بچوں کی تعداد ہے، جس میں سے 20 سے 80 ہیں جو رہتے بھی یہی ہیں. کھانے کا انتظام بھی یہی ہے. صبح تہجد کے وقت سے لے کر رات عشاء کی نماز تک اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ یہ آپ حضرات کی جو ہے وہ خلوص جو ہے تعاون ہے. آپ حضرات یہاں تشریف لائے، حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے. آپ اور ہماری مائیں بہنیں تشریف لائی، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے. انشاءاللہ ابھی بغیر کسی تاخیر کے میں حضرت کو دعوت دوں گا، اور اس سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ انشاءاللہ ہمارا اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے، اور نماز کے بعد انشاءاللہ کھانا بھی ہے. سب کھانا کھا کر تشریف لائیں. بغیر کسی تاخیر کے تشریف لاتے ہیں استاد العلماء، استاد الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا قاری شفیع صاحب تشریف لائے اور خیالات پیش کرتے ہیں. ایکو اس کا بند کر دیں. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم شيئا يتباهون به وإن بهاء أمتي وشرفها القرآن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ایکو بالکل بند کر دو اور انشاءاللہ آواز کھول دو. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین کرام، بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری اسلامی بہنوں بیٹیوں، آج یہاں آ کر اس چمن کے پھولوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. اور جب افتتاحی تقریب ہوئی تھی اس وقت بھی ہم لوگ حاضر ہوئے تھے. اور آج ہمارے برادر عزیز حضرت مولانا عقیل صاحب نے حکم فرمایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ تعمیل حکم میں یہاں پہنچ آیا. اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے یہ موقع اور یہ شرف مجھے فراہم فرمایا. اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. یہ مدارس اور یہ مساجد اس امت کے لیے رب کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جب تک ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا اس دھرتی پہ ہوگا اس وقت تک یہ دھرتی تباہ نہیں ہو سکتی. اور جب تک ایک بھی مدرسہ اور مسجد ہوں گے تو اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے. پتہ چلا کہ جب تک یہ مدرسہ اور مسجد ہوگا سورج کی روشنی بھی ملے گی، چاند کی لمانیت بھی ملے گی، ستاروں کی جگمگاہٹ بھی ہے.
آسمانوں کی بلندی بھی ہے، زمین کی وسعتیں بھی ہیں، دریاؤں کی روانی بھی ہے، سمندروں کی طغیانی بھی ہے۔ جس دن اس دھرتی پہ ایک بھی مدرسہ نہیں ہوگا نہ مسجد، تو پھر یہ سورج بے نور ہو جائے گا، اذا الشمس کورت کا منظر ہو جائے گا۔ جب ایک بھی مسجد اور مدرسہ نہیں ہوگا، پھر چاند کی چمک ختم ہو جائے گی، ستاروں کی جگمگاہٹ ختم ہو جائے گی، اذا النجوم انکدرت کا منظر ہوگا، آسمان کی بلندیاں ختم ہو جائیں گی، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، زمینیں شگاف پڑ جائیں گی، دریاؤں کی روانی، سمندروں کی طغیانی ختم ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کائنات کا وجود اس وقت تک ہے جب تک ایک ایک اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، اور ایک بھی اس دھرتی میں اللہ کرنے والا اس وقت ہوگا جب تک کوئی ایک مسجد اور مدرسہ ہوگا۔ اس لیے ان مساجد، ان مدارس کو اپنے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام سمجھیں اور ان کے ساتھ جڑیں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ان اداروں میں بھیجیں، وہ پڑھیں، خود بھی پڑھو، اسی سے ایک ماحول آپ کو ملے گا۔ اور جو اولاد ہے نا، والدین کے ذمہ اولاد کی تربیت کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ کب بچے گی اولاد، کب بچو گے خود؟ جب اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ گے، پھر اس سے بچ سکیں گے۔ چونکہ قرآن کریم ہر لمحہ اس انسانیت کی رہنمائی کر رہا ہے، اس انسانیت کو ایک راہ راست دکھا رہا ہے۔ جب راہ راست دکھا رہا ہے تو پھر قرآن سے جڑنا ہوگا۔ مجھے تو میرے نبی کے ارشاد ہی نے تو یہ سکھایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے اللہ راضی ہو تو پھر اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ ماں باپ راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا، ماں باپ ناراض ہوں گے تو رب ناراض ہوگا۔ مجھے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے بتایا، اور اسی مدرسے کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ مجھے تو شریعت نے جو بتایا، مجھے اس مدرسے کے ذریعے پتا چلا کہ اگر ماں باپ کے چہرے پر محبت کی نگاہ دوڑائے گا، مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا اگر دن میں 100 مرتبہ نگاہ دوڑائے، فرمایا 100 مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ تو مجھے اس نے بتایا، مجھے تو میرے مدرسے نے بتایا کہ تیرا استاد تیرے لیے ماں باپ سے زیادہ قابل احترام ہے۔ ورنہ اگر میں اپنے اسکول، اپنے کالج کی طرف جاؤں، میں گیا، میں نے وہاں یہ دیکھا کہ وہاں تو شاگرد اپنے استاد کے سامنے سگریٹ بھی پیتا ہے، شاگرد اپنے استاد کے سامنے پاؤں لمبے کر کے بھی بیٹھتا ہے، شاگرد کبھی کبھی استاد کے ساتھ بحث کرتے کرتے پٹائی بھی کر دیتا ہے۔ لیکن مجھے میرا مدرسہ یہ بتاتا ہے کہ نہ، استاد چل رہا ہے اور تو پیچھے چل رہا ہے، دھوپ ہے اور اس کا سایہ زمین پہ آ رہا ہے، خبردار تیرا قدم استاد کے سائے پر نہ لگے۔ یہ مجھے میرے مدرسے نے بتایا۔
یہ مجھے میرے مدرسے نے بتایا کہ استاد کا ادب کتنا. ہارون الرشید بادشاہ ہے, کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہے, ایک شخص آیا, امام ابو یوسف رحمہ اللہ, مسجد میں داخل ہونے لگے, پیچھے دو شاگرد ہیں, جو ہی جوتے اتارے دونوں لپک گئے, ایک نے ایک جوتا اپنے ہاتھ میں لے لیا, دوسرے نے دوسرا جوتا ہاتھ میں لے لیا, اور پھر آپس میں اتفاق اس پر ہوا کہ ان دونوں جوتوں کو رومال میں ڈالتے ہیں, اور ایک طرف سے رومال میں پکڑ لوں, ایک طرف سے تم پکڑ لو. رومال میں جوتے رکھے اور دونوں نے سائیڈوں سے رومال کو پکڑا اور لے جا کر مسجد کے اندر ریک میں اس میں جوتے رکھے ریک میں. تو ہارون الرشید دیکھ رہا تھا, تڑپ کر کہنے لگا, لوگوں دنیا بادشاہ تو ہمیں کہتی ہے, لیکن ہمارے جوتوں کے لیے آج تک کوئی نہیں لڑا جیسے شخص کے جوتوں پہ لڑ رہے ہیں. یہ ادب مجھے میرے مدرسے نے بتایا, مجھے میرے دین نے ادب بتایا. قرآن کا ادب بھی اور حدیث کا ادب بھی, شریعت کا ادب بھی, ماں باپ کا ادب, بڑوں کا ادب مجھے میری شریعت اور میرے دین نے بتایا. امام مالک رحمہ اللہ جو مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے اور مدینہ کے حرم سے باہر جا کر قضائے حاجت کرتے, حرم کے اندر نہیں کرتے. امام مالک بیٹھے ہوئے ہیں, مدینہ میں بارش ہوگی, لوگ نکلے کہ ہم جاتے ہیں پہاڑیوں کے سے پانی آ رہا ہے, نہائیں گے. امام مالک بھی نکلے, مدینہ کا گورنر بھی نکلا. راستے میں گورنر نے دیکھا کہ امام مالک جا رہے ہیں, رکی گاڑی اور کہا تشریف رکھے. امام مالک کو بٹھایا گاڑی پر اور جاتے ہوئے کہا کہ اگر ٹھیک جا رہے ہیں تو آپ کو ایک حدیث سنا دو, مجھے ذرا توجہ کرنا. جواب کیا دیا؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جا رہے ہو نہانے کے لیے اور تمہیں حیا نہیں, نبی کی حدیث کا احترام اور ادب نہیں ہے کہ تم کہتے ہو مجھے حدیث سنا دو راستے میں. کتنی توہین کر رہے ہو پیغمبر کی حدیث کی. تم آؤ مسجد نبوی میں, وہاں حدیث سناؤں گا. نہانے جا رہے ہو اور کہتے ہو حدیث سناؤ. اس کو بھی احساس ہوا گورنر کو کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی, چپ ہو گئے, واپس آئے. امام مالک مسجد میں چلے گئے. یہ گورنر قاضی کی عدالت میں جاتا ہے, کہتا ہے مجھ سے ایک بہت بڑی گستاخی ہو گئی, مجھے اس کی سزا دی جائے. قاضی نے سزا کیا دی؟ کہا 20 کوڑے مارے جائیں. اس گورنر کی پیٹھ پر 20 کوڑے مارے گئے. سزا بھگتنے کے بعد وہ گورنر امام مالک کے پاس مسجد نبوی میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے وہ جو مجھ سے بے ادبی ہوئی تھی میں نے اس کی سزا بھگت لی, اب حدیث سناؤ. کہا کیا سزا ملی؟ کہا 20 کوڑے مارے. امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو 20 حدیثیں سنائی. جب 20 حدیثیں سنائی تڑپ کر کہنے لگا, اس وقت بھی ایک حدیث سننے کا عرض کیا, نہیں سنائی, ابھی ایک سننے کے لیے آیا, 20 سنا دی. فرمایا ہاں, ہر کوڑے کے بدلے میں ایک حدیث سنائی ہے. وہ گورنر کہتے کاش اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ ہر کوڑے کے بدلے میں ایک حدیث سناتے ہو تو میں قاضی سے کہتا بہت سے کوڑے لگا دو تاکہ بہت ساری حدیثیں سنا. یہ مجھے میرے مدرسے نے سکھایا, یہ ادب و احترام. اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنی خواتین کو مدرسوں میں بھیجا کرو. مدرسوں میں آئیں گے, دل کی دنیا بدلے گی, زندگی بدلے گی. اور ایسا ہے, اس طرح ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک پروگرام میں SSG کے جنرل صاحب اس پروگرام میں موجود تھے اور انہوں نے ایک بات کی. وہ کہنے لگے کہ میں گھر میں تھا اور میری بچی جب ادارے میں آئی پڑھنے کے لیے, بالکل چھوٹی سی, رات کو واپس گئی تو مجھ سے پوچھتی ہے, یہ جنرل کہہ رہا ہے, مجھ سے پوچھتی ہے کہ ابا جان آپ کو سونے کی دعا آتی ہے؟ کہا میں نے کب پڑھی تھی, مجھے تو نہیں آ رہی تھی.
میں نے کہا کیا دعا بیٹا؟ تو اس نے یہ دعا سکھائی، اللہم باسمک اموت و احیا۔ یہ میں خود اس کی زبان سے میں نے سنا اور میرے کانوں نے یہ سنی۔ کہا یہ جب سے سکھائی میری بیوی کو بھی دعا نہیں آ رہی تھی، مجھے بھی نہیں آ رہی تھی، میری بیٹی نے پہلے میرے ادارے میں جا کر جو چیز سیکھی مجھے آ کر سکھائی۔ اور پھر کہتا ہے کہ خدا کی قسم ہم لوگ ایس ایس جی کے کمانڈو تھے، تو ہم تو جب وہ کئی ہزار فٹ کی بلندی سے پہلے چھلانگ لگاتے تھے، تو میں جب چھلانگ لگاتا تو میں کہتا تھا 1 2 3 یہ کہہ کر چھلانگ لگاتا۔ جب سے میری بیٹی نے مجھے یہ دعا سکھائی میرا ایمان ہو گیا کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ اب میں جب چھلانگ لگاتا تھا تو 1 2 3 کہہ کر نہیں، میں یہ دعا پڑھ کر چھلانگ لگاتا تھا۔ پھر اللہ اس طرح دل کی دنیا بدلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ذریعے۔ اور اپنے بچوں کو چھوٹے ہیں پڑھاؤ، جو چیزیں بچپن میں پڑھاؤ گے وہ ان کے دلوں میں نقش کر بیٹھے گی، اور جب دلوں میں نقش کرے گی وہ نکلے گی نہیں کبھی۔ یہی اولاد تو جنت کا ذریعہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کو، وہ 10 آدمی جن پہ جہنم واجب ہوگی یہ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ یہ کئی کہتے ہوتے ہیں دیکھو جی حافظ ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ ہاں عمل نہ کرنا اس کا اپنا قصور ہے، کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی اس کے سینے میں قرآن ہے، یاد ہے، محفوظ ہے۔ میرا اللہ اس آدمی کو آگ میں نہیں پھینکے گا۔ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ ختم نبوت کے امیر گزرے، وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے یا معاشر العلماء، اے علماء اور حفاظ کی جماعت، اے حفاظ اور علماء کی جماعت، لم اوتی فیکم علمی، میں نے تمہارے سینوں کو اپنے قرآن اور اپنے علم سے اس لیے نہیں بھرا تھا لِأُعَذِّبَكُمْ کہ میں تمہیں عذاب دوں، فَارْجِعُوا جاؤ واپس جنت کی طرف جاؤ، قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن ہے۔ اس لیے میرے آقا نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اذا مات حامل القرآن، جب قرآن کا حافظ، قرآن کا عالم قاری مر جاتا ہے، زمین میں دفن کیا جائے گا، قبر میں دفن کیا، باپ بھی روتا ہوا واپس آیا، باپ قبر میں ساتھ نہیں لیٹتا، بھائی بھی واپس آ گیا نہیں لیٹا ساتھ، اور ماں بھی گھر میں روتی رہی، بہن بیٹیاں گھر میں روتی رہی، اب قبر میں مٹی ڈال کر واپس آ گئے، تنہا ہے لیکن میرا رب وہاں بھی اس کو اس طرح نہیں چھوڑتا۔ حدیث میں فرمایا اوحیٰ الی الارض، اللہ زمین کو حکم دیتے ہیں لا تأکلی جسدہ، اس کے جسم کو نہ کھانا۔ جب یہ حکم دیتے ہیں اس کے جسم کو نہ کھانا، تو جواب میں زمین کیا کہتی ہے؟ اے ربی کیف آکلہ، میرے اللہ میں کس طرح اس کے جسم کو کھا سکتی ہوں؟ وَكَلَامُكَ فِي جَوْفِهِ، تیرا قرآن اس کے سینے میں ہے، جب تیرا قرآن اس کے سینے میں ہے میں کس طرح اس کو کھا سکتی ہوں؟ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو، والدین کے ذمہ ہے اولاد کی تربیت، اور جو اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں اللہ کو ان کے بول کتنے پسند آتے ہیں، ان کے بول کتنے پسند آتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کر، کہ ارشاد فرمایا بیٹی لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، واقصد فی مشیک، اپنی چال کو میانہ روی کے ساتھ رکھنا، واغضض من صوتک، اپنی آواز کو نیچا رکھنا، مدم رکھنا، چال بھی میانہ روی والی ہو۔ اپنے بیٹے کی تربیت کی، نصیحتیں کی، اللہ کو ایسی پسند آئی ہے کہ میرے رب نے لقمان کے نام پر سورت پوری نازل کر دی، اور سورت کا نام سورہ لقمان رکھ دیا، اور قیامت تک ہر ایک آنے والا مسلمان اس سورت کو پڑھتا ہے اور اجر پاتا ہے۔
یہ اولاد کی تربیت پر ہے. اللہ کو اتنا قدر ہے اس کا، اس آواز کی اتنی قدر ہے میرے رب کے ہاں کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے، اور صرف یہی نہیں، کل قیامت میں بھی، جنت میں بھی یہ قرآن پڑھا جائے گا. اور یہ سورہ لقمان تو وہاں بھی پڑھی جائے گی. حدیث میں کیا آتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا. جہاں جا کر تو رکے گا وہ تیری آخری منزل ہوگی. اور قرآن کی 6666 کے قریب آیات ہیں، تو پتہ کیا چلا کہ 6666 مراتب ہے جنت میں، وہاں جائے گا. ایک اور چیز معلوم ہوئی کہ یہ قرآن دنیا میں بھی پڑھا جا رہا ہے، جنت میں بھی پڑھا جائے گا. میرے نبی کی نبوت اس دنیا میں بھی اور جنت میں بھی ہے. حالانکہ جنت میدان معاشر یہ دارالجزا ہے، دارالعمل نہیں ہے، لیکن ہاں یہ قرآن ہے کہ وہاں پڑھتے پڑھتے جنت کے درجے چلے گا. یہ اعزاز ہے. اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا کرو، صرف اسی پر گزارا نہ کرو. کتنا خوش قسمت ہے وہ باپ کہ باپ کا انتقال اور بیٹا باپ کی نماز جنازہ پڑھائے، دنیا سے چلا جائے، اولاد قرآن پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کریں. کتنے خوش قسمت ہے وہ. ورنہ آج کیا حال ہے؟ آپ نے خود پڑھا بھی اور سنا بھی اور دیکھا بھی کہ سگا بیٹا اپنے باپ کے قاتل کو خریدتا ہے، باپ کے پیسے دے کر، کروڑوں روپے دے کر، اور اس کو کہتا ہے کہ میرے باپ کے سینے کو گولیوں سے چھلنی کر دو، اس لیے کہ اس نے میری گرل فرینڈ کے برتھ ڈے کے موقع پر اس کو کار گفٹ نہیں کی ہے. آپ نے خود دیکھا لاہور میں ایک شخص، اس کا بیٹا ڈاکٹر بیٹا اپنے باپ کے لیے قاتل خریدتا ہے، باپ ہی کے پیسے دے کر باپ کے سینے کو گولیوں سے چھلنی کرواتا ہے. یہ ہے. اور اگر وہ اس لائن میں آئے گا تو کم از کم اور نہیں باپ کے لیے دعا تو کر سکے گا، باپ کے لیے رحمت بن جائے گا، باپ کا ادب احترام کرے گا، معاشرے میں ادب احترام ہوگا. اور یہی بچے ہیں، میں ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرے رب کو بڑے محبوب اور پیارے ہیں، بہت پسند ہے، ان کی آواز بڑی پسند ہے. حدیث میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 آوازیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی محبوب ہیں، اور ان 4 آوازوں کی وجہ سے میرا رب آئے ہوئے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں. ایک آواز اذان کی آواز، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کو بڑی پسند ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں تو ہر طرف سے اذان کی آواز آتی ہے. اذان کی قدر ان ملکوں میں پوچھو، ان لوگوں مسلمانوں سے پوچھو، کئی مہینے کیا سالوں تک جن کے کان ترس جاتے ہیں اور اذان کی آواز نہیں آتی، ان سے پوچھو. ہماری تو ہر مسجد کے مینار سے جب اذان بلند ہوتی ہے تو یہ اذان کی آواز بلند ہوتی ہے. اللہ کو بڑی پسند ہے. اللہ فرماتے ہیں اس علاقے سے عذاب کو ہٹا دو، اس لیے کہ میری کبریائی کا اعلان ہوا ہے. دوسری آواز فرمایا حاجی اور عمرہ کرنے والا احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی صدا بلند کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جہاں کے عذاب کو ہٹا دو، اس نے میری توحید کا اعلان کر دیا، شرک سے بیزاری کا اظہار کر دیا. اور تیسری آواز میدان کارزار میں، میدان جہاد میں کفر کے مقابلے میں جو مجاہد کھڑا ہے اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس نے کفر کو للکارا ہے، میری خاطر رائے کلمت اللہ کی خاطر للکارا ہے، جہاں کہ وہاں سے عذاب کو ہٹا دو. اور چوتھی آواز یہ معصوم بچے، یہ بچیاں اس بستی میں رہنے والا، ابھی مولانا نے کہا نا تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، اس بستی کا رہنے والا ظالم ظلم کر کے بے فکر ہو کر سو جاتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈال کر اور بالکل دنیا سے کٹ کر سو گیا، زانی علیہ باللہ زنا کر کے مزے سے سو گیا.
شرابی شراب کے نشے میں دھت سو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، عرشوں پہ فیصلہ ہوتا ہے، آج اس زانی کو نیست و نابود کر دو، آج اس شرابی کو ملیانیت کر دو، آج اس ظالم کا نام و نشان مٹا دو۔ ادھر یہ فیصلہ، ادھر یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھی، قرآن کھولا، قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، ان کی آواز رب کی عرش سے ٹکراتی ہے، اللہ فرماتے ہیں فیصلہ تھا اس بستی والوں کو ملیانیت کر دو، لیکن یہاں سے مجھے پیاری آواز آئی ہے جو میرے عرش سے ٹکرا گئی ہے، یہ قرآن پڑھنے والے بچے ہیں، ان کے صدقے میں آج اس بستی سے اس عذاب کو ہٹا دو۔ یہ ہر مدرسہ جس بستی میں ہے رب کی طرف سے بڑی نعمت ہے، ان کی وجہ سے یہ عذاب ہٹ جاتا ہے۔ اور آج ان کو میں ختم کر رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا، آج ان سے محبت کرو گے کل میدان محشر میں پریشان نہیں ہوگی، آج ان سے محبت کرو گے پل صراط پہ پریشانی نہیں ہوگی، اللہ نوازیں گے۔ امام قرطبی کے حوالے سے بعض حضرات نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، خود پڑھا نہیں ہے یہ واقعہ۔ بعضوں نے امام طبرانی کا کہا کہ پڑھنے کے لیے ایک مدرسے میں گئے، وہاں جا کر پڑھنے لگے، کھانا اچھا نہیں مل رہا تھا، وہ چھوڑ کر جانے لگے، بیگ اٹھایا جا رہی تھی، سامنے ایک یہودی کا اسٹور تھا، پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ کھانا اچھا نہیں ملتا، واپس جا رہا ہوں۔ اور یہودی نے کہا تم پڑھو، تمہارا خرچہ میں برداشت کروں گا، جو کچھ ہو مجھ سے لے لیا کرو جو ضرورت ہو۔ وہ فرماتے میں رک گیا، میں نے کہا آخر میں دیکھوں گا جو اس کا بنے گا حساب کسی سے قرض لے کر دے دوں گا۔ حافظ قرآن بنے، پھر عالم بنے، جب عالم بنے جانے لگے، جا کر اسٹور پر کہا تمہارا میرے ذمہ کیا ہے، ذرا دے دو میں تاکہ تمہیں کسی سے لے کر دے دوں۔ اس نے کہا تم جاؤ، جس کے ساتھ سودا کرنا تھا میں نے کر لیا، تم چلے جاؤ۔ کہتے میں چلا گیا، گھر پہنچا، شادی کی بات چل رہی تھی، پھر یہ ہوا کہ ابھی حج کا موسم ہے، پہلے حج کر لے پھر شادی کرواتے ہیں۔ میں حج کے لیے چلا گیا، مکہ مکرمہ پہنچا، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اس یہودی کو بھی طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس کو دیکھا، وہ حجر اسود جس پہ میرے آقا نبوت والے ہاتھ رکھ کر کے بوسہ دیا کرتے تھے، آج یہ بھی وہاں بوسہ دے رہا ہے۔ میں نے دیکھا وہ ملتزم جہاں میرے آقا چمٹ کر دعائیں کرتے تھے، آج یہ بھی وہاں چمٹا ہوا ہے۔ میں نے اس حکیم کو دیکھا جہاں میرے آقا آرام فرماتے تھے، یہ وہاں نوافل پڑھ رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا، آگے بڑھا، میں نے کہا اگر میں غلط نہیں تو بتا تو وہی یہودی نہیں ہے؟ کہا میں وہی ہوں۔ یہاں کیسے آ گیا؟ یہاں غیر مسلم کا داخلہ بند ہے، تو کیسے آ گیا؟ کہا تو سچ کہتا ہے، غیر مسلم کا داخلہ بند ہے، لیکن میرے ساتھ کیا ماجرا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا تو آ گیا، میں سویا، میں نے خواب میں کائنات کے امام معراج کے دولہ عبداللہ کے در یتیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا اور تیرا نام تو جنتیوں کی فہرست میں ہے، تو کب تک جہنمی رہے گا؟ یہودی کب تک رہے گا؟ میں بیدار ہوا، میں نے اپنی بیوی کو یہ واقعہ سنایا۔ میری بیوی نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، میرے خاندان کے 14 افراد نے یہ خواب دیکھا اور 14 کے 14 کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور آج 14 کے 14 بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، جو رب ایک حافظ قرآن سے محبت اور پیار کرنے کے صدقے میں خاندان کے 14 افراد کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے بیت اللہ کا طواف کروائے، حجر اسود کے بوسے نصیب کروائے، ملتزم کی دعائیں نصیب کروائے، حتیم کے نوافل نصیب کروائے، آقا کے روزے اطہر کا دیدار نصیب فرمائے، سلام پیش کرنا نصیب فرمائے، تو جس کے سینے میں پہلے سے ایمان ہے وہ اگر کرے گا رب کتنا نوازیں گے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ان بچوں سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، یہ اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ کیسے آپ کہیں گے کیسے کرے؟ معصوم بچے، نابالغ، اور آپ کو پتا ہے کہ نابالغ کی شرارتیں بھی گناہ میں نہیں لکھی جاتی، غیر مکلف ہے۔ جب غیر مکلف ہے تو ان کی نظریں تو رات کو بھی قرآن پر، دن کو بھی قرآن پر، سوتے ہوئے، تو ان سے بڑا ولی اور کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے بندوں سے محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ ابراہیم ابن آدم
اپنے کمرے میں سوئے ہوئے ہیں، دیکھا روشنی ہے، بیدار ہو گئے، ایک شخص کو دیکھا فرشتہ بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے، کہا کیا لکھ رہے ہو؟ کہا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ کہا میرا نام ہے ان میں؟ کہا نہیں تیرا نام نہیں ہے۔ کہا چلو میرا نام ان میں لکھ لو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنے والوں میں میرا نام لکھ دو۔ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد پھر روشنی کمرے میں ہوئی، ابراہیم ابن آدم بیدار ہوا، کیا لکھ رہے ہو؟ آج ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ کہا میرا نام ہے؟ کہا ہاں تیرا نام تو ٹاپ آف دی لسٹ ہے، سب سے پہلا نام تیرا ہے۔ کیوں آیا؟ اللہ والوں سے محبت کرنے کے صدقے میں اللہ نے یہ مقام دے دیا کہ اللہ کا تو سب سے زیادہ محبوب بن گیا۔ تو یہ اللہ والے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھنے والے ہیں، اہل القرآن ہم اہل اللہ، قرآن والے تو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں۔ ان سے محبت کرو گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ الحمدللہ جیسے مولانا نے فرمایا 60 بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کرو، پیار کرو، بچیاں بھی پڑھ رہی ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور یہاں اس کی بہاروں میں اور اضافہ فرمائے۔ ابھی تو تھوڑا سا عرصہ ہوا اس کی افتتاح کا، اللہ نے اتنا نوازا ہے، ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ کہاں سے کہاں تک یہ ادارہ پہنچے گا۔ اللہ رب العزت جو ہے اس کی بہاروں میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا عقیل الرحمان صاحب اور ان کے تمام احباب کو اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، حاسدین کے اسد شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں تو پچھلے دنوں ہمارے محترم مولانا عبدالخالق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے بھائی مجاہد اسلام مولانا عبدالعزیز علوی صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے، تو ان کے لیے بھی آپ سب حضرات دعا کرنا بلندی درجات۔ قاری صاحب کی والدہ بھی فوت ہوئے، ہم نہیں جا سکے تو اللہ کی یہاں ادارے کے قاری صاحب ہیں، ان کی والدہ کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات وفی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم باعد بیننا وبین خطایانا کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ یا اللہ ہم تیرے خطاکار گناہگار، یا اللہ عاجز مسکین بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دامن پھیلا کر تجھ سے اللہ تیری رضا کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ معافی کی بھیک مانگتے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو جان بوجھ کر گناہ ہوئے، جو خطا ہوئے، سب کو اپنے یا اللہ فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ عذاب قبر سے نجات عطا فرما، یا اللہ میدان محشر کی ذلتوں سے محفوظ فرما، آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ وہ دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے تیرے عرش کے سائے کے، یا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن نام اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما۔ یا اللہ یہ حضرات اور خواتین جو قرب و جوار سے آئے ان کا آنا قبول فرما، ان کی ساری دلی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یہ خود بیمار ہیں یا ان کے اعزا وقارب بیمار ہیں، سب کو شفا نصیب فرما۔ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے اعزا وقارب دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کی کامل مغفرت فرما۔ خصوصاً حضرت مولانا عبدالعزیز علوی صاحب اور ہمارے یہاں کے قاری صاحب کی والدہ محترمہ، یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، جنت الفردوس نصیب فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔
یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. ہمارے بہت ہی محترم قاری محمد قاسم صاحب جو عقیل الرحمان صاحب کے والد گرامی ہیں, دعا کریں یا اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ یہ علاقہ حفاظ کا, قراء کا, علماء کا یا اللہ رحمتوں کا یہاں نزول فرما. ان میں آپس میں محبتیں اور الفتیں نصیب فرما, اتفاق و اتحاد نصیب فرما. یا اللہ ہر طرح کی قدورت اور رنجش و نفرتوں کو محبتوں اور الفتوں سے بدل ڈال, محبتوں اور الفتوں سے بدل ڈال. یا اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آقا کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پہ جام کوثر نصیب فرما. یا اللہ اپنے گھر اپنے محبوب کے در کی حاضری کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, اندرونی بیرونی خطرات خلفشار سے محفوظ فرما, امن و سکون کا گہوارہ بنا, قرآن و سنت کا مرکز بنا. یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کو یا اللہ اور مزید فتح نصیب فرما. یا اللہ انہیں ترقیاں نصیب فرما. یا اللہ اسرائیل اور اس کے ہمنواؤں کو تباہ و برباد فرما, عبرت کا نشانہ بنا. جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کی داد رسی فرما. یا اللہ ان کی داد رسی فرما. یا اللہ دنیا کفر جو اسلام کے خلاف متحد ہے ان کے اتحاد کو پارا پارا فرما. عالم اسلام میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما. یا اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما. یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما. یا اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما. یا اللہ ہم یقیناً گناہگار خطاکار ہیں پر تیری رحمت تو ہمارے گناہوں سے بڑھ کر ہے. یا اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. حضرت مولانا عقیل صاحب ان سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. حاسدین کے اسد شریروں کے شر سے محفوظ فرما. پوری دنیا میں جہاں جہاں مساجد مدارس تبلیغی مراکز خانقاہیں سب کی حفاظت فرما اور یہاں سے قرآن کی صداؤں کو جاری فرما, ہدایت کی ہواؤں کو جاری فرما. اللہم تب علینا قبل الموت وعفن علینا شدت الموت وعرفنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت یا خالق الحیات والممات انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتہ.